صحابہ میں سے بعض صحابہ سے پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ بن عمر سے، مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑتے ہیں، یعنی یہ جو گانا بجانا، راگنیاں، راگ اور اس قسم کے میوزک کے چیزیں جو ہیں، یہ لہو الحدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک ایسی بات کہی، کہنے لگے باللہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ، مالک و مشکل کشا، کوئی معبود نہیں، میں اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لہو الحدیث ہوتا ہے راگ اور گانے اور یہ جتنے بھی راگنیاں اور میوزک کے جتنے سامان ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے بھی یہ کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی یہ کہا، حضرت جابر نے بھی یہ بات کہی کہ یہ لہو الحدیث، یہ گانے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے راگ اور راگنیاں اور یہ سارے گاما پتہ نہیں اس قسم کا کیا بکواس کرتے ہیں، جو یہ سارے یہ ہے گمراہی کا سامان، اور یہ قرآن مجید کا نعوذ باللہ توڑ پیش کیا انہوں نے، اللہ کی شریعت کا توڑ پیش کیا، محمد الرسول اللہ کا توڑ پیش کیا انہوں نے۔ یاد رکھیں دنیا اور آخرت میں ذلیل، اور خاص کر کے قیامت کے دن جہنم کا ان کے لیے عذاب۔ عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مسائل کے اندر آئمہ جو ہمارے اس امت کے کئی بڑے بڑے علماء، ان میں بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں میری عقل کے مطابق یہ ہے، میری عقل کے مطابق یہ ہے، اسے کہتی ہیں یہ اختلاف ہے رائے کا، اللہ کے دین کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کے فضل سے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے بس۔ ہمارے مسلمانوں میں جو آئمہ ہیں، آئمہ نے اس بارے میں کیا کہا کہ یہ جو راگ اور راگنیاں، ان کے بارے میں کیا؟ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ، یہ فقہ حنفیہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو راگ اور راگنیاں اور باجے اور گاجے اور بنسریاں اور ٹولکیاں اور طبلے، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ یاد رکھیں کیا فرمایا؟ یہ فسق اور فجور ہے۔ اور اگلی بات انہوں نے ایسی کہی ہے، افسوس کی بات ہے کہ حنفی اپنے علماء جو بڑے ان کے، وہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے جمعے کے؟ امام صاحب نے یہ بات کہی، جو آدمی ان ڈھولکیوں سے، باجے سے، گاجے سے، ان سرنگیوں سے جو مزہ لیتا ہے اور گنگناتا ہے، وَتَلَذُّذَ بِهِ كُفْرٌ كُفْرٌ كُفْرٌ، جو آدمی ان سے مزہ لے اللہ کے نزدیک اس نے کفر کیا، اللہ کی شریعت کا کفر کیا ہے۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا۔ اور دیکھ لے سارے کہتے ہیں جی ہم سنی ہوتے ہیں، ہماری شادیوں میں ٹولکیاں اور باجے اور فلاں اور گانے اور عورتوں کا ناچنا، اور جی ہم سنی ہوتے ہیں۔ وہ کام اکلو، اور سنی کا تو مطلب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی سنت پہ چلے، جو ان کی مخالفت کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ وہ تو مخالف ہے محمد الرسول اللہ کا اور اللہ کا اور شریعت کا مخالف ہے وہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے جو آپ نے سمجھا؟ فرمایا میری رائے یہ ہے، اس امت میں فاسق اور فاجر لوگ ہی یہ کام گانا، سننا اور سنانا اور اس قسم کے لوگوں کے قریب بیٹھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کتابوں میں لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، فرمایا جو آدمی گانے سنتا ہے نا دھیان سے، ایک تو یہ فاسق اور فاجر ہے، دوسرا فرمایا مرنے تک کسی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ تو فاسق اور فاجر انسان ہے۔ اور ایسے ہی امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا یہ جو گانا سننے سنانے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ منافقت پیدا کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ منافق ہو جاتے ہیں۔ میں اور تو اور رہے کئی دفعہ بعض کے جو نیک علماء تھے، نیک عالم دین، انہوں میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بڑے اچھے بزرگ تھے، نیک تھے، پڑھے لکھے تھے، اپنے وقت کے لحاظ سے جو انہیں میسر تھا انہوں نے اس کے مطابق دین کو سمجھا، عمل کیا۔ اس نیک آدمی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔
آج بھی بازار سے جائیں ابھی خرید کے لے کے آئیں. غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے لوگوں ایک بات یاد رکھو, گانا سننا سنانا تو دور کی بات ہے نا, گانا سننا سنانا جس کے اوپر وہ طبلہ ہے, وہ سرنگی ہے, وہ ہارمونیم ہے, وہ ڈھول ہے, وہ ڈھولکی ہے, وہ طبلہ ہے, کسی قسم کے بھی یہ تمام آلات جو ہیں ان کا خریدنا, ان کا بنانا, ان کا بیچنا اور ان کو اپنے پاس رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام ہے, یاد رکھنا. اور بجانا تو دور کی بات ہے, یہ رکھنا ہی حرام ہے اپنے پاس. یہ کفر کی چیزیں جو قرآن مجید کا توڑ سمجھ کے لائے تھے. ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں ایک عجیب بات ہوئی. آج سے تقریباً 500 سال پہلے ایک آدمی تھے, کوئی بزرگ نیک آدمی تھے, انہوں نے ایک خیال کیا کہ ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائیوں کو مسلمان کرنے کے لیے یہ کرو, ایک طریقہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ نا میوزک کے اوپر نا یہ قوالیاں گا کے نا لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے. پہلی میری بات یہ سمجھ لیں اور لوگوں, اور جس کو حرام محمد الرسول اللہ کہہ لے اس کو بعد میں کوئی ہے انسان جو اس کو حلال کر سکے؟ محمد الرسول اللہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تورات دیکھی, فرمایا یہ تورات ہے؟ اے اللہ کے رسول, یہاں فرمایا تورات تو دور کی بات ہے نا, جس کے اوپر تورات اتری تھی. آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگنا پڑے گا, اور فتویٰ تو محمد الرسول اللہ کا. اے جی ایک بزرگ تھے, چشتی صاحب سے تھا, انہوں نے کہا کہ قوالیاں گانی جائز ہے. انہوں نے کہا اور یاد رکھو, اور دین مکمل ہو گیا مدینے میں محمد الرسول اللہ کے اوپر, اب اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا. جو اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو کے جہنم کے اندر چلا جائے گا. جی فلاں نے کہا جی وہ نا یہ نا قوالیاں جو ہے نا وہ بابا چشتی سنتا تھا اور بلا اس قسم کی کیا. اللہ ان کو بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ان کو معاف کرے, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں دین مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ کے بعد, اس کے بعد کوئی دین کی بات نہیں ہے. میں